أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون. اللہ تعالیٰ یحکم فیصلہ فرمائیں گے بینکم تمہارے درمیان یوم القیامتی قیامت کے دن فیما ان جھگڑوں میں کنتم فیہ جن میں تم تختلفون آپس میں اختلاف کرتے ہو. بہت سے ایسے جھگڑے ہیں جن کا دنیا میں کوئی فیصلہ نہیں ہوتا، یا اگر فیصلہ ہوتا بھی ہے تو ایک فریق کو قابل قبول ہے، دوسرا فریق اس سے انکاری ہے. تو ایسے کیس کو، ایسے جھگڑے کو کسی بڑی عدالت میں ریفر کر دیا جاتا ہے. سیشن کورٹ سے فیصلہ ہوا، مدعی مدعا علیہ دونوں موجود ہیں، ایک کو قبول ہے، دوسرے کے لیے ناقابل قبول ہے، وہ اپنا کیس ہائی کورٹ میں لے جاتا ہے. وہاں سے اگر اس کو تسلی نہیں ہوئی، تشفی نہیں ہوئی، تو وہ اپنا کیس سپریم کورٹ میں لے جاتا ہے. تو اگر سپریم کورٹ سے بھی کوئی ایسا فیصلہ نہیں ہوا جو اس کو دونوں فریقوں کو قابل قبول ہو، ان کی تسلی ہو، تو پھر وہ فیصلہ اللہ کی عدالت میں چلا جاتا ہے. اللہ رب العزت سے بڑھ کر معاملے کی حقیقت کو اور پھر حق، سچ اور جھوٹ اور باطل کو کوئی نہیں جانتا. پھر اللہ سبحانہ و تعالی ہی تمام گواہیوں کے سامنے اور تمام قرائن، دلائل اور ثبوت کے مہیا ہونے کے بعد پھر فریقین کے درمیان پکا، سچا، سچا اور ابدی فیصلہ فرمائیں گے، جس کے بعد کوئی شک شبے کی گنجائش نہیں رہے گی. پھر دونوں فریق تسلیم کریں گے کہ آیا یہ فیصلہ حق پہ، سچ پہ مبنی ہوا ہے. کئی ایسے مذہبی جھگڑے ہوتے ہیں جن کا فیصلہ نہیں ہو پاتا. کئی ایسے سیاسی جھگڑے ہوتے ہیں جن کا فیصلہ نہیں ہوتا. کئی ایسے خاندانی، قبائلی اور گھریلو جھگڑے ہوتے ہیں جن کا فیصلہ نہیں ہو پاتا. کئی ایسے معاشرتی، معاشی، ملی اور علاقہ وائز جھگڑے ہوتے ہیں جن کا فیصلہ فریقین کو قابل قبول نہیں. تو وہ اللہ کی عدالت میں چلا جاتا ہے. جب وہ کیس لگے گا پھر اللہ رب العزت سب کے سامنے دونوں فریقوں کو کٹہرے میں کھڑا کریں گے. عدالت میں مقدمہ چلے گا، گواہیاں پیش ہوں گی، اور پھر ساری کائنات کے سامنے ان کا مستقل فیصلہ کیا جائے گا.
کچھ ایسے جھگڑے ہوتے ہیں جو ذاتی نوعیت کے ہوتے ہیں، فرد واحد کا کیس ہوتا ہے، اور کچھ ایسے جھگڑے ہیں جو جماعتی نوعیت کے ہوتے ہیں، پارٹی بیس پہ ہوتے ہیں۔ اس میں ایک طرف بھی کافی جماعت کے لوگ ہیں، دوسری طرف بھی کافی جماعت کے لوگ ہیں، ایک طرف بھی ایک فوج کھڑی ہے، دوسری طرف بھی فوج کھڑی ہے، ادھر والے بھی مسلمان ہیں، ادھر والے بھی مسلمان ہیں، ادھر والے بھی اپنے آپ کو حق پہ سمجھتے ہیں، ادھر والے بھی اپنے آپ کو حق پہ سمجھتے ہیں، اور دونوں آپس میں ٹکرا جاتے ہیں۔ حالانکہ بیک وقت دونوں حق پر تو نہیں ہوتے، حق سچ پہ تو ایک ہی ہے، تو بعض غلط فہمیوں کی بنا پہ اور بعض ناعاقبت اندیشی کی بنا پہ، ناسمجھی اور نافہمی کی بنا پہ، لا علمی کی بنا پہ، جب وہ ایک دوسرے کے مد مقابل آ جاتے ہیں تو پھر ایک دوسرے کا نقصان بھی کر جاتے ہیں۔ تو اس معاملے میں اللہ رب العزت نے فرمایا ان جادلوک فقل اللہ اعلم بما تعملون اللہ یحکم بینکم یوم القیامہ فیما کنتم فیہ تختلفون۔ کئی ایسے جھگڑے مسلمان سے جھگڑ پڑتا ہے، دونوں اپنے آپ کو حق پہ سمجھتے ہیں، اور کئی دفعہ کافر مسلمان سے جھگڑ پڑتا ہے، دونوں اپنے آپ کو حق پہ سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم حق پہ ہیں، وہ کہتے ہیں ہم حق پہ ہیں، تو فیصلہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے۔ جیسے کہ بدر کے میدان میں ہوا، کافروں کا گروہ وہ بھی اپنے آپ کو حق سچ پہ سمجھتا ہے، مسلمانوں کا گروہ وہ بھی اپنے آپ کو حق سچ پہ سمجھتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا خاذان خصمان اختصموا فی ربہم، دونوں گروہ آپس میں لڑ پڑے، جھگڑ پڑے، کس بارے میں؟ رب کی ذات کے بارے میں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، وہ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، اور کافر اس بارے میں اپنے دلائل رکھتے تھے، مسلمان اپنے دلائل رکھتے ہیں۔ کافروں کے پاس ایک بہت بڑی دلیل تھی کہ ہم مکہ مکرمہ سے آئے ہیں اور بیت اللہ ہمارے پاس ہے، ہم اس کے رکھوالے ہیں، ہم اس کے متولی ہیں، ہم اس کے خادم ہیں، ہم بیت اللہ کی خدمت کرتے ہیں، آنے والے حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں، اور مسلمان اپنے دلائل رکھتے ہیں۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمارے پاس رسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جن پر آسمان سے وحی نازل ہوتی ہے، جبریل آتے ہیں، قرآن آیا، کتاب آئی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا یہ دو گروہ آپس میں جھگڑ پڑے، کس بارے میں؟ اختصموا فی ربہم، رب تعالیٰ کی ذات کے بارے میں، رب تعالیٰ کی امداد کے بارے میں، رب تعالیٰ کے محبت کے بارے میں، رب تعالیٰ کے ساتھ تعلق کی بنا پہ، اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کی بنا پہ وہ اپنے آپ کو اللہ والا کہہ رہے ہیں، وہ اپنے آپ کو اللہ والا کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے، وہ کہہ رہے ہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ فرمایا اللہ یحکم بینکم یوم القیامہ، فیصلہ قیامت کے دن ہوگا۔ ایک تو فیصلہ وہ ہوتا ہے جو آخرت پہ چھوڑ دیا جاتا ہے، اور بعض دفعہ وقتی طور پہ معاملے کو کسی حتمی انجام تک پہنچانے کے لیے اللہ رب العزت اس فیصلے کو
آخرت تک ڈیلے کر دیتے ہیں، اور کئی دفعہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ فیصلہ آنے والی نسلوں کے سامنے خود بخود آشکار ہو جاتا ہے کہ حق سچ پہ کون تھا اور غلطی پہ کون تھا۔ جیسے کہ یہی بدر کا واقعہ ہے، آہستہ آہستہ جب وقت گزرتا رہا، زمانہ چلتا رہا، حالات بدلتے رہے، تو یہاں سے مکہ مکرمہ سے جا کے مدینہ منورہ چڑھائی کرنے والے جب مکہ فتح ہوا تو پھر جو مارے گئے وہ مارے گئے، جو بچ گئے وہ مسلمان ہو گئے، اور انہوں نے تسلیم کیا کہ اول تا آخر اگر حق سچ پہ کوئی تھا، اللہ کی مدد کسی کے ساتھ ہے تو محمد کے ساتھ ہے، صحاب محمد کے ساتھ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو حالات نے، واقعات نے اور موقع محل نے، آنے والے وقت نے بتا دیا کہ حق پہ کون تھا، سچ پہ کون تھا اور باطل پہ کون تھا۔ اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہی 2 ہجری والا معاملہ جو ہذان خصمان اختصموا فی ربہم کے بارے میں تھا کہ حق سچ پہ کون ہے، ہمارے پاس بیت اللہ ہے، اور مسلمان کہہ رہے ہیں ہمارے پاس رسول اللہ ہے، تو ان میں حقیقت میں اللہ رب العزت کی مدد کا حقدار کون ہے؟ آقا علیہ السلام نے مکہ فتح فرمایا، اور وہ آیت پڑھی جس نے فیصلہ کر دیا کہ کل بھی حق مسلمانوں کے ساتھ تھا، آج بھی حق مسلمانوں کے ساتھ ہے، اور قیامت تک حق تعالیٰ کی مدد بھی مسلمانوں کے ساتھ ہے۔ قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا۔ فیصلہ ہو گیا کہ جن کے پاس قرآن ہے وہ حق پہ ہیں، اور جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے وہ خسارے میں ہیں، تباہی میں ہیں، بربادی میں ہیں، بیڑا غرق ہو گیا۔ تو اس وقت بھی اور قیامت تک کے لیے یہ فیصلہ ہے کہ جس گروہ کے پاس قرآن جیسی اللہ کی نعمت، آخری نبی پہ نازل ہونے والی آخری کتاب موجود ہے، اور وہ اس قرآن پاک کو اول تا آخر حق سچ بلا عیب، بغیر کسی شک شبے کے لا ریب سمجھتے ہیں، وہی آج بھی حق پہ ہیں، کل بھی حق پہ ہیں، قیامت تک حق پہ ہیں۔ ہاں، قرآن پاک کو سمجھنے میں بھی تو اختلاف ہو سکتا ہے، قرآن پاک کو سمجھنے میں بھی اختلاف ہو سکتا ہے۔ کسی نے آیت سے کوئی مفہوم لیا، کسی نے آیت سے دوسرا مفہوم لے لیا۔ تو اس معنی میں ہم یہ کہتے ہیں کہ دونوں گروہ اپنی اپنی جگہ حقیقت پہ، اپنی اپنی جگہ حق پہ ہیں، سچ پہ ہیں، لیکن حق پہ تو ایک ہی ہو سکتا ہے، 2 تو نہیں۔ اس نے کسی اور انداز سے سمجھا، اس نے کسی اور انداز سے سمجھا۔ جیسے قرآن پاک کی ایک آیت ہے، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا
فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ یہاں سے کچھ لوگ وہ عید میلاد النبی ثابت کرتے ہیں، اور سورہ دخان کی آیت ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، اس سے وہ شب رات ثابت کرتے ہیں، پڑھتے وہ بھی آتے ہیں، تم بھی آتے پڑھتے وہ بھی آتے پڑھتے ہیں۔ یہاں سے وہ عید میلاد النبی ثابت ہو رہا ہے، یہاں سے شب رات ثابت ہو رہی ہے۔ ایک اور طبقہ اٹھا، اس نے قرآن کی ایک اور آیت پڑھی فَإِن تَحِلُّ لَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ۔ انہوں نے اسے حلالہ شریف ثابت کر دیا، کہتے ہیں جی حلالہ قرآن پاک میں ثابت ہو رہا ہے۔ ایک اور طبقہ اٹھا وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ۔ ایک اور طبقہ اٹھا، اس نے قرآن پاک سے متع ثابت کر دیا، وہ کہتے ہیں آتے پڑھ رہے ہیں۔ تو اختلاف تو ہو گیا، کسی نے قرآن سے متع ثابت کیا، کسی نے قرآن سے حلالہ ثابت کیا، کسی نے قرآن سے جشن عید میلاد النبی ثابت کیا، کسی نے قرآن سے شبرات ثابت کیا، اور تم بھی آتے پڑھتے ہو، تم کہتے ہو یہ سارا کچھ غلط ہے، حرام ہے، ناجائز ہے، شرک و بدعت تک جاتا ہے، تو فیصلہ کیسے ہوگا؟ اللہ یحکم بینکم یوم القیامہ، فیصلہ اللہ تعالیٰ کریں گے، یعنی پوری دنیا میں اول سے آخر تک سارے جمع ہوں گے، تو سارے لوگ جو اس طبقے کے ماننے والے ہیں وہ بھی ہوں گے، اس طبقے کے ماننے والے ہیں وہ بھی ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ دو عرفی بات کریں گے، یہ حق پہ ہیں یہ باطل پہ ہیں۔ اب اللہ کے سامنے کون بولے؟ ایک اور بھی میزان ہے، ایک اور بھی طریقہ ہے حق سچ کو پہچاننے کا، اور وہ بھی کتاب و سنت سے ثابت ہے، قرآن پاک سے ہی ثابت ہے۔ وہ کیا ہے؟ ما آتاکم الرسول ما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں عطا کریں اسے اپنے سینے کا اور ماتھے کا زیور اور جومر بنا لو، اسے اپنے دل دماغ پہ پختہ کر لو، دماغ کی پھٹیوں تختیوں پہ نقش کر لو، لکھ لو، اور جس سے آپ منع کر دیں اسے ترک کر دو، چھوڑ دو، ہمیشہ کے لیے رک جاؤ۔ تو فیصلہ ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جشن عید میلاد النبی منایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شبرات منایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ متع اور حلالے کا یہ سلسلہ ایجاد کروایا یا اجازت نامہ مرحمت فرمایا؟ نہیں۔ تو جب یہ سارے معاملے آقا علیہ السلام کی زندگی سے واضح طور پہ ثابت ہو رہے ہیں، فیصلہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کریں گے ساری کائنات کے اختلاف کرنے والوں کے درمیان، لیکن اہل عقل کے لیے، اہل خرد کے لیے، عقل اور سمجھ رکھنے والوں کے لیے، تحقیق اور تفتیش کرنے والوں کے لیے، راہ حق کو تلاش کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے راہیں آج بھی کھولی ہیں کہ جو رسول پاک کی زندگی ہے وہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم کی زندگی کو ہم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ اسوہ حسنہ بنایا ہے۔ اگر تم اپنے جھگڑوں کا فیصلہ چاہتے ہو تو محمد کی سنت کی پیروی کر لو، سارے جھگڑے ختم ہی ہو جائیں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ذاتیں صرف دو ہی ہیں، ایک اللہ اور ایک اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتابیں صرف دو ہی ہیں، قرآن پاک اور حدیث پاک۔ اور شہر صرف دو ہی ہیں، ایک مکہ ایک مدینہ، جن کی عظمت، رفعت، شان، مقام ہمارے لیے عبادت ہے، اور جن ذاتوں پہ ایمان اور اطاعت واجب ہے وہ صرف اللہ رسول ہیں۔ جن کتابوں پہ ایمان اور اطاعت واجب ہے وہ قرآن اور حدیث ہے، باقی سب شخصیات ہیں۔ شخصیات کا احترام واجب ہے، ایمان واجب نہیں ہے۔ صحابہ اکرام کس پہ ایمان لائے تھے؟ صدیق اکبر کس پہ ایمان لائے تھے؟ فاروق اعظم کس پہ ایمان لائے تھے؟ عثمان غنی کس پہ ایمان لائے تھے؟ مولا علی کس پہ ایمان لائے تھے؟ بدر والے کس پہ ایمان لائے تھے؟ احد والے کس پہ ایمان لائے؟ خندق والے کس پہ ایمان لائے؟ کربلا والے کس پہ ایمان لائے؟ صفین والے کس پہ ایمان لائے؟ جمل والے کس پہ ایمان لائے؟ عرب و عجم والے کس پہ ایمان لائے ہیں؟ چاروں امام کس پہ ایمان لائے؟ 12 امام کس پہ ایمان لائے ہیں؟ اولیاء کس پہ ایمان لائے ہیں؟ وہ صرف اللہ اور اللہ کے رسول پہ ایمان لائے ہیں، قرآن حدیث پہ ایمان لائے ہیں۔ تو فیصلہ کروانا ہے تو قرآن سے کروا لو، حدیث پاک سے کروا لو۔ اور قرآن اور حدیث میں یہ خرافات جو من گڑت اس دور میں بنائی گئی ہیں، ان کا کوئی ذکر ہے ہی نہیں ہے۔ اپنی طرف سے ٹسکولے بنا کے، غلط مفہوم نکال کے اور غلط تشریحات کر کے ان بدعات کو ایجاد کیا جا رہا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیاں ایسی خرافات سے خالی تھیں جن کو خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ سید الانبیاء نے خود تربیت فرمائی ہے، جن کی تربیت آقا علیہ السلام نے فرمائی ہے، ان سے بڑھ کے ایمان والا ہو ہی کوئی نہیں سکتا۔ ان کی زندگیوں میں یہ چیزیں نہیں ہیں، جب ان صحابہ کرام کی زندگی میں نہیں، تابعین تبع تابعین کی زندگی میں نہیں، ائمہ کرام کی زندگیوں میں نہیں، اولیاء کرام کی زندگی میں نہیں، تو یہ آج کل کی بدعت کبھی بھی دین نہیں بن سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دور کی جو جماعت تھی، اس دور کی جماعت کو ہمارے لیے رول ماڈل بنایا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون۔ قل تحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، محبوب اے نبی پاک کے صحابہ تم بھی سن لو، اے ایمان والو تم بھی سن لو، جو تم سے اختلاف کرے، جو تم سے جھگڑا کرنا چاہے،
جو تم سے انتشار پیدا کرنا چاہے اس سے صاف کہہ دو ہمارے عمل ہمارے اپنے لیے ہیں، تمہارے عمل تمہارے لیے۔ تم اپنی مرضی سے کرتے جاؤ، ہم اپنی مرضی سے کر رہے ہیں۔ یہ تو ان کو تھا جو آسمانی مذہب کے ماننے والے تھے، یعنی یہود و نصارہ، اور جو آسمانی مذہب کے منکر ہیں، مشرک ہیں، کافر ہیں، ان سے تو صاف کہہ دیا قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ۔ آخر میں جا کے فرمایا لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ، تمہارا دین تم اپنے پاس رکھو، لات منات عزا ہبل والا اور ہم توحید والا ملت ابراہیمی والا دین ہمیں مبارک۔ تو اصل دین وہ ہے جس پہ انبیاء چلتے رہے ہیں، جس پہ سید الانبیاء چلتے رہے ہیں اور امت کو یہ تحفہ عطا کر کے گئے۔ تو بعد ایسے جھگڑے ہیں جن کا دنیا میں فیصلہ ہو سکتا ہے اگر کوئی چاہے، اور اگر کوئی چاہتا ہی نہیں تو پھر قیامت تو ہے، اس وقت تو فیصلہ ہونا ہی ہونا ہے۔ تو جو دو فریق جھگڑ پڑیں، بعض دفعہ خاندانی جھگڑے ہو جاتے ہیں، گھریلو جھگڑے ہو جاتے ہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے مومن ہی کہا۔ ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینہما، اگر دو گروہ مومنوں کے آپس میں لڑ پڑیں، جھگڑ پڑیں، تو تم تیسرے لوگ تمہاری کوشش یہ ان کے درمیان اصلح صلح کروا دو۔ کیوں؟ انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، مومن چاہے ایک دوسرے کے مقابلے میں تلوار لے کے بھی آ گیا ہے تو ایمان والا، صلح کراؤ گے ان کی جان بچ جائے گی، ایمان بچ جائے گا، ایک دوسرے کا نقصان بچ جائے گا۔ صلح کرانے والے کو اللہ ڈبل اجر و ثواب عطا فرما دیں گے۔ لعلکم ترحمون، رحم تبھی ہوگا۔ تو بعض دفعہ دو خاندان جھگڑ پڑتے ہیں، دو قبیلے جھگڑ پڑتے ہیں، دو فرد جھگڑ پڑتے ہیں، میاں بیوی میں لڑائی ہو جاتی ہے، دو بھائیوں میں لڑائی ہو جاتی ہے، دو بہنوں میں لڑائی ہو جاتی ہے، اولاد اور ماں باپ کی لڑائی ہو جاتی ہے، اس طرح ہمسایوں سے جھگڑا ہو پڑتا ہے۔ تو ان معاملات میں آپس کے خاندانی جھگڑے، سسرالی جھگڑے، یا آپس کے معاملات کے جھگڑے، کاروباری جھگڑے، ایک دوسرے کو کافر کہنا قطعاً جائز نہیں ہے مسلمان، ہے مومن۔ ہاں ٹھوکر لگ گئی ہے، غلطی لگ گئی ہے، ان کی اصلاح کرو، ان کو راہ ہدایت پہ لے کے آؤ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مقدمہ پیش ہوا، دو بندے بیٹھے ہیں، دو فریق، ایک کہہ رہا ہے یہ سامان میرا ہے، دوسرا کہہ رہا ہے سامان میرا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں کی باتیں سنی، اخیر ایک کے حق میں فیصلہ دے دیا، ظاہر بات ہے فیصلہ تو کرنا تھا، لیکن ساتھ ہی فرما دیا تم دونوں میں سے ایک صحیح ہے دوسرا غلط ہے، میرے فیصلے پہ یہ نہ سمجھنا کہ نبیوں کے تاجدار نے فیصلہ کر دیا ہے اور یہ چیز میرے لیے حلال اور جائز ہو گئی ہے۔ اگر تمہاری یہ چیز، یہ سونا نہیں، تمہارے بھائی کا حق تھا، تم اپنی چرب زبانی کی وجہ سے، چلاکی ہوشیاری کی وجہ سے باتیں بنا کے اپنے حق میں فیصلہ کروا لیا ہے، چاہے محمد کی عدالت سے کروایا ہے، یہ نہ سمجھنا حلال ہو گیا ہے۔ اقطعہم نار، میں تمہیں جہنم کی آگ دے رہا ہوں۔ تو عدالت
سے بھی بعض دفعہ غلط فیصلے ممکن ہیں، لیکن جس بندے کے حق میں اسے تو پتا ہے، وقتی طور پہ تو فائدہ لے لے گا، منفعت لے لے گا، لیکن آخرت جہنم کی آگ لے رہا۔ ایک زمین کے بارے میں جھگڑا تھا، پانی لگانے کے بارے میں، آقا علیہ السلام نے ایک بندے کے حق میں فیصلہ دے دیا، دوسرا کہنے لگا یہ آپ کی پھوپھی کا بیٹا ہے اس لیے آپ نے اس کے حق میں فیصلہ دے دیا ہے، رشتہ داری کا خیال کیا ہے، حالانکہ آپ نے رشتہ داری کا تو خیال ہی نہیں کیا۔ نبی فیصلے کے معاملے میں کسی کی رشتہ داری کا کوئی خیال، کوئی پرواہ نہیں، حق پہ فیصلہ کرتے ہیں، لیکن اس نے بات ایسی کر دی جو اللہ رب العزت کو بھی پسند نہیں ہے۔ فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ پھر دبایا دوسری جگہ ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لهم الخیرۃ من امرہم ومن یعص اللہ ورسولہ فقد ضل ضلالا مبینا۔ اللہ رسول کے فیصلے کا انکار کرنے والا یا انکار کرنے والی عورت، صریح انکار کرنے والے کبھی ایمان والے ہو نہیں سکتے ہیں۔ تو جس کو دلیل مل جائے قرآن کی یا حدیث کی، پھر انکار کر دے، پھر ایمان گیا، پھر نہیں ایمان رہتا۔ ہاں سمجھنے میں غلطی لگ جائے تو پھر اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے۔ اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، آپ کے ذات کے سامنے انکار کر دیا آپ کی بات کا، تو وہ تو پکا چٹا ننگا کافر ہو گیا۔ اور جو صریحاً یہ کہے میں قرآن کو نہیں مانتا یا میں حدیث کو نہیں مانتا، وہ بھی کافر ہو جائے گا، کیونکہ اس وقت نہ تو اللہ تعالیٰ سے ہماری بات ممکن ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم بات کر سکتے ہیں۔ ان سے ہمارے پاس اللہ رسول سے کلام کرنے کا واحد حل یا قرآن ہے یا محمد کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جو قرآن اور حدیث کو مانتا ہے حقیقت میں وہی اللہ رسول کو مانتا ہے، اور جو قرآن حدیث کے علاوہ کسی اور کو بھی حجت سمجھتا ہے، دلیل سمجھتا ہے، اس نے قرآن حدیث پہ مکمل ایمان اور یقین نہیں رکھا۔ اس کا فیصلہ اللہ یحکم بینہم یوم القیامہ فیما کنتم فیہ تختلفون، اللہ تعالیٰ یہ فیصلے فرمائیں گے جب کسی کو انکار کی گنجائش ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ اس معاملے میں آخری بات، دنیا کے جھگڑے دنیا میں ہی حل کر لیں، یہ کروڑ نہیں ہزاروں لاکھوں کروڑوں اربوں گنا بہتر ہے چہ جائے کہ قیامت کو تمہارا کیس لگ جائے۔ دنیا کے جھگڑے دنیا میں حل کر لیں، یہ اربوں خربوں درجے بہتر ہے اس دن، قیامت کے دن کے مقدمے سے۔ اس دن جس کا مقدمہ لگ گیا، کٹہرے میں کھڑا ہو گیا، پتہ نہیں فی النار ہونا ہے کہ فی الجنت ہونا ہے، وہاں ہاں تو نہ ہے۔ اس میں ایک حدیث بھی مجھے یاد آئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو خاندانی جھگڑے ہوتے ہیں، گھریلو جھگڑے ہوتے ہیں، پراپرٹی کے جھگڑے ہیں، یہ دولت کے جھگڑے ہیں، کاروباری جھگڑے ہیں، اس میں کسی بندے کو پتہ ہے کہ میں حق پہ ہوں، وہ غلط ہے، لیکن قتل و غارت کے ڈر سے، خون خرابے کے ڈر سے وہ اپنا حق بھی چھوڑ دیتا ہے کہ نہیں بھائی میں نہیں خون خرابہ چاہتا، یہ دنیا کا مال تم ہی رکھ لو۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا دنیا کا مال تو اس سے چھین جائے گا، لیکن اللہ رب العزت
جنت کا عالی شان محل اس کے مرنے سے پہلے اس کے نام الاٹ فرما دیں گے۔ اللہ یحکم بینکم یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائیں گے تمہارے درمیان قیامت کے دن، فیما کنتم فیہ تختلفون، ان جھگڑوں میں جن میں تم اختلاف کرتے ہو۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان